میں یہی چاہوں گا کہ مختصر بات کر کے وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف صاحب کو ریکویسٹ کروں کہ وہ قوم کو آگاہ کریں اپنے خیالات سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس تاریخ کے اہم ترین موقع پر مجھے کچھ معروضات پیش کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے. میں آج آپ کو اور اس ایوان میں تشریف فرما تمام سیاسی پارٹیز کے اکابرین کو، آنریبل ممبرز کو دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کل رات جو گزری، ہمارے دشمن نے اس کو تاریک رات سمجھ کر اندھیرے میں ماضی کی طرح چھپ کر پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی ناپاک کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم سے، پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی دعاؤں سے، ہماری بہادر اور دلیر افواج پاکستان نے ہندوستان کے اس مکروہ حملے کا منہ توڑ جواب دے کر اس تاریک رات کو چاندنی رات بنا دیا. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، نعرہ تکبیر. جناب اسپیکر، زندہ باد. جناب اسپیکر، اس حملے میں کئی ہمارے پاکستانی شہید ہو گئے، جن میں بچے، خواتین اور مرد بھی شامل ہیں. میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ ان شہداء کے درجات اللہ تعالیٰ ان کو بلند فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. ان کے حق میں دعا کے لیے میں عرض کروں گا. احسن اقبال صاحب. الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ تعالیٰ خیر. 22 اپریل کو پہلگام جو مقبوضہ کشمیر میں ہے اور ہندوستان کے ناجائز قبضے میں ہے، وہاں پر ایک افسوسناک واقعہ ہوا، مگر ہندوستان نے آنن فانن 10 منٹ کے اندر FIR رجسٹر کی، اور اس کے بعد ہندوستان کی میڈیا نے، ہندوستان کے سیاستدانوں نے، اینکرز نے پاکستان کے اوپر بے جا الزامات کی بوچھاڑ کر دی اور پوری دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ خدا نخواستہ اس واقعے میں پاکستان ملوث ہے. جناب اسپیکر، اس سے کچھ ہی عرصہ پہلے، جس طرح کہ آپ کو اچھی طرح علم ہے، بلوچستان میں دہشت گردوں نے ٹرین ہائی جیک کی اور اس میں BLA کے ساتھ TTP اور ان کے بیکرز حمایتی ہندوستان کے ساتھ تانے بانے ملتے تھے، جس کا
ناقابل تردید ثبوت ہمارے پاس موجود ہے۔ جناب اسپیکر، درجنوں لوگ شہید ہوئے، بے گناہ لوگ شہید ہوئے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ہمارے فوج کے ایس ایس جی یونٹ نے کمال مہارت سے ان معصوم پاکستانیوں کو ان کی جانیں بچائیں اور ان کو محفوظ مقام تک پہنچایا۔ کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے، لیکن جناب اسپیکر، ہندوستان کو اس واقعے کی مذمت کی توفیق تو نہ ہوئی۔ انہوں نے جس طریقے سے سنگ دلی کے ساتھ اس واقعے کا مذاق اڑایا، وہ تاریخ میں ہمیشہ بدترین الفاظ میں یاد رکھا جائے گا۔ جناب اسپیکر، اس کے بعد جناب اسپیکر، میری دنیا کے مختلف ممالک کے سربراہان سے، ان کے اہم عہدوں پر فائز لوگوں کے ساتھ، ڈپٹی پرائم منسٹر کی ان کی گفتگو ہوئی۔ خود میں ترکی گیا تھا، اور اسی دن اٹ واز اے شیئر کوئنسیڈنس کہ اسی دن یہاں پر یہ جو واقعہ ہوا پہلگام میں، اس کی ہمیں اطلاع انقرہ میں ملی۔ ہمارے بڑی فوج کے سپاہ سالار جنرل سعید آصف منیر کی ان کے برطانیہ کے جو ہیڈ ہیں فوج کے، ان سے ملاقات ہوئی، اور دوسرے ممالک کے ساتھ، اور میں نے کاکول میں واشگاف الفاظ میں کہا کہ پاکستان کا اس واقعے کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر کسی کو شک ہے تو میں نے کہا کہ ہم ایک انٹرنیشنل کمیشن بنانے کی آفر کرتے ہیں جو کہ انتہائی شفاف طریقے سے، انتہائی کریڈیبل طریقے سے اس واقعے کی تحقیق کرے۔ پاکستان اس کمیشن کے ساتھ پوری طرح تعاون کرے گا، اور پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا۔ لیکن جناب اسپیکر، کل تک ہندوستان نے ہماری اس آفر کو قبول نہیں کیا، بلکہ ایک ایسا دوست ملک جس نے اس پیشکش کی بھرپور تائید کی، اس کو ہندوستان نے ان کے سفیر کو بلا کر ڈماش کیا۔ جناب اسپیکر، ان حالات میں یہ جو پچھلے دن گزرے ہیں، ہر روز اطلاع ملتی تھی کہ آج ہندوستان کے جہاز آئیں گے اور وہ پاکستان پر حملہ آور ہوں گے۔ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کو اور آپ کی توسط سے پورے اس معزز ایوان کو اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری افواج پاکستان 24 گھنٹے تیار تھی کہ کب دشمن کے جہاز اڑے، کب ان کو ہم اٹھا کے سمندر میں پھینک دیں۔ جناب اسپیکر، آج سے 5 دن پہلے ہندوستان نے وہ رافیل جہاز خریدے ہیں، اس پر بڑا ناز کرتا ہے، لیکن جناب اسپیکر، ناز نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کو اس سے ہر وقت ڈر کے دن رات محنت کرنی پڑتی ہے، خوف خدا کے ساتھ، انتہائی عاجزی کے ساتھ، مگر بڑے کانفیڈنس کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ آج سے چند دن پہلے ان کے رافیل جہاز کامبیٹ فارم میں اڑے، وہاں سے ہماری افواج ایئر فورس ہمہ وقت تیار تھی، جو ہی وہاں سے اڑے۔ جناب اسپیکر، میں اس ایوان میں آپ کی توسط سے اپنے جو ہمارے ایئر چیف ظہیر بابر، ان کو
अपनी तरफ से, आपकी तरफ से, ऐवान की तरफ से और पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की तरफ से मैं सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने और उनके उकाबों ने उन्होंने हिंदुस्तान के इन जहाजों की जो कम्युनिकेशन लॉक कर दी और उनको समझ नहीं आई कि ये क्या हुआ हमारे साथ, और वो देखते देखते फौरन वापस पलटे और जाकर श्रीनगर में लैंड किया। ये है हमारी अफवाज पाकिस्तान की तैयारी और वे है उनका अज़म। जनाब स्पीकर, कल रात को, और ये नहीं कि हमें खबरें नहीं मिल रही थी, लम्हा बर लम्हा खबरें मिल रही थी कि हिंदुस्तान के क्या उनके मज़मूम अज़ाइम हैं और क्या उनके नापाक प्लान्स हैं। कल रात को जनाब स्पीकर, हिंदुस्तान ने पूरी तैयारी के साथ, और कोई उनके ऑल टोल्ड 80 जहाज इस हमले में शरीक थे, और उन्होंने पाकिस्तान में 6 जगहों पर, 6 शहरों पर हमला किया, जिसमें आजाद कश्मीर के 2 इलाके, जिसमें भावलपुर, जिसमें शेखुपुरा, जिसमें सियालकोट। इन इलाकों पर जनाब स्पीकर जी, शकरगढ़, इन इलाकों में जनाब स्पीकर हिंदुस्तान के तैयारों ने हमला किया और पाकिस्तान के उकाब मुकम्मल तौर पर तैयारी में थे, और हमारे जहाजों ने पाकिस्तान की सरहदों को अबूर नहीं किया। जनाब स्पीकर, जो ही हिंदुस्तान के जहाजों ने पेलोड उन्होंने रिलीज किया, हमारे उकाब झपटे और आनन फानन 5 जहाज, जिनमें 3 राफेल, उनको मार गिराया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे, बठिंडा में जाके गिरे। और एक जाके बठिंडा में गिरा, और बठिंडा बड़ा एक मशहूर जमाना कह लें या बदनाम जमाना शहर है, तो वहां पे जाके गिरा और 2 ड्रोन गिराए। जनाब स्पीकर, इससे बड़ी अल्लाह ताला के फजल करम से इस मौजूद ऐवान को, पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम को, आपको इससे बड़ी इज्जत नहीं मिल सकती। इसके लिए हम जितना भी अल्लाह ताला के हजूर सजदा रेज होंगे, हम उसका तब भी उसका शुक्र कभी अदा नहीं कर सकते कि ये कन्वेंशनल वॉरफेयर थी, इसमें न्यूक्लियर दूर दूर तक उसका कोई नामो निशान नहीं था, और जो कहते थे कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कन्वेंशनल वॉरफेयर में बहुत पीछे छोड़ दिया है, कल रात को उनका होश ठिकाने आ गया है और उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से कन्वेंशनल भी और न्यूक्लियर ताकत है अल्लाह के फजल करम से। आज जनाब स्पीकर, हमारे दुश्मन, उनको कल रात नींद नहीं आई, और हमारे जो दोस्त भाई खा, उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान वाकई एक ऐसा मुल्क है जिसकी फौज एक ऐसी फौलादी फौज है कि कल को खुदा ना खास्ता उनके ऊपर बुरा वक्त आया तो वो पाकिस्तान की तरफ मदद के लिए वो देखेंगे और दरखास्त करेंगे। इससे बड़ी जनाब स्पीकर पाकिस्तान को और कोई इज्जत नहीं मिल सकती। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा, ये मौजूद ऐवान है, यहाँ पर ज़ोमा कराम बैठे हैं, लीडर्स बैठे हैं, बिलावल भुट्टो साहब तशरीफ फरमाए, इधर हमारे PTI के इंतहाई काबिल एहतराम दोस्त भाई और बहनें बैठे हैं, JUI के हमारे साथी बैठे हैं, और तमाम दर्जा बरदर्ज तमाम पार्टीज
یہاں پر موجود ہیں، ہمارے MQM کے ساتھی بیٹھے ہیں اور تمام ہماری بہنیں اور بھائی بیٹھے ہیں. ابھی ایک شہید کا جنازہ ہے اسلام آباد میں، صدر پاکستان نے بھی وہاں پر پہنچنا ہے اور سپہ سالار جنرل آصم منیر صاحب نے پہنچنا، اور میں نے بھی اس جنازے میں شرکت کرنی ہے تاکہ شہید کی روح کے ساتھ ان کے خاندان کو اور پوری دنیا کو پتہ چل سکے کہ پاکستان کے عوام اپنے شہیدوں، جنہوں نے اپنے خون کے ساتھ پاکستان کی آبیاری کی ہے اور جنہوں نے پاکستان کی سرحدوں کی خود حفاظت کی، اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر اپنے بچوں کو یتیم کر گئے، لاکھوں بچوں کو وہ یتیم ہونے سے بچا گئے، لاکھوں ماؤں کو بیوہ ہونے سے بچا گئے. جناب اسپیکر، آج وقت تھا کہ ہم ان سپہ سالاروں کو، ان سپاہیوں کو، ان افسروں کو ان کو سلام پیش کریں کہ یہ پاکستان کے ہیروز ہیں. جناب اسپیکر، جناب اسپیکر، میں وقت کی قلت کی وجہ سے میں پھر انشاءاللہ بات کروں، لیکن ایک بات مجھے کہنی آپ کی توسط سے اس معزز ایوان کی خدمت میں. یہ کل کا جو واقعہ جو ہوا اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عظیم فتح عطا فرمائی، اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ تھی کہ انتہائی اعلیٰ پائے کی تیاری، پروفیشنلزم، جذبہ قربانی، حب الوطنی، اس جذبے سے سرشار بری فوج، بحری فوج، ہوائی فوج کے سپہ سالار، افسر سپاہی یکجاں دو قالب تھے. دن رات مشاورت کی انہوں نے اور پلاننگ کی. میں تفصیل میں نہیں جان چاہتا، یہ 5 جہاز جو اوندے منہ گرائے ہمارے شاہینوں نے، یہ 5 کے بجائے شاید 10 ہو جاتے، لیکن احتیاط سے کام لیا ہمارے ہوا بازوں نے، ہمارے شاہینوں نے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اتحاد، اتفاق اور مشاورت کی بدولت تھا. میں بڑے ادب سے آج یہاں پر اپنے اس معزز ایوان کے تمام بھائیوں اور بہنوں سے، بشمول PTI کے بھائیوں اور بہنوں سے ملتمس ہوں کہ آئیں آج کے دن اکٹھے ہو جائیں اور پاکستان کو اکٹھے ہو کر بنائیں، پاکستان کو عظیم بنائیں. اس سے زیادہ اور کوئی شاندار موقع نہیں ہو سکتا. میں حاضر ہوں آپ کے چیمبر میں، میں اپنے ان بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملنے کو تیار ہوں کہ آئیں، بیٹھیں، پوری دنیا کو دکھائیں کہ ہم ایک ہیں. جناب اسپیکر، یہی واحد طریقہ ہے، یہی واحد راستہ ہے پاکستان کو ایک عظیم قوم بنانے کا. ماضی میں جھانکنا چاہیے سبق حاصل کرنے کے لیے، مگر ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے کے لیے نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو یہ دوبارہ موقع دیا ہے. پاکستان کی افواج پاکستان نے اپنے جو جوہر دکھائیں کل رات، میں سمجھتا ہوں کہ ان ہیروز کی بدولت آج پاکستان کا دوبارہ جو مقام ہے وہ آسمانوں سے باتیں کر رہا ہے. لہٰذا میں اس ایوان کی خدمت میں یہ بھی عرض کروں گا کہ آج چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف ساحر شمشاد، سپہ سالار بری فوج جنرل سید آصم منیر اور ایئر چیف ظہیر بابر، نیول چیف نوید اشرف صاحب اور ان کی تمام لیڈرشپ کو آج یہ ہاؤس ایک قرارداد کے ذریعے ان کو ہدیہ تبریک پیش کرے کہ یہ واقعی انہوں نے پاکستان کی عزت اور وقار کو بحال کیا ہے اور پاکستان کی عزت کو دوبالا کیا ہے. جناب اسپیکر، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. میں بیرسٹر صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ سب کی خدمت میں، کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے یوں محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. آپ کو بہت شکریہ.